آپ سب سے گزارش ہے کہ شب آمد مولا کائنات ہے، بے شک سو پوری کائنات خوش ہے، بے شک، واہ واہ حتیٰ کعبے کی دیوار نے بھی مسکرا کے بات کی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ قبلہ، تو سبحان اپنے چہروں پہ رونقیں لے آئیے ایک صلوات کے ذریعے سے۔ اللہم صلی علی محمد ماشاء اللہ۔ سورہ مبارکہ النجم کی میں نے دوسری آیت تلاوت کی ہے اور پھر دوسری کے بعد کی آیت تلاوت کی ہے، اور آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارا رسول گمراہ ہوا برابر، اور نہ ہی وہ بھولا، نہ اس نے گمراہی میں یہ بات کی ہے اور نہ ہی وہ بھولتا، وہ بھولنے والا نہیں ہے، نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ گمراہ ہوا۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ بات ہی نہیں کرتا اپنی طرف سے۔ برابر، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی طرف سے، اپنے آپ سے، اپنے دل سے، اپنے شوق سے وہ بات ہی نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مگر وہ جو اس کی بات ہے، مگر وہ خود جو ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ وہ صرف اور صرف وہی بولتا ہے، کیا بات، واہ واہ، یعنی وہ وہی بولتا ہے جو وہی ہے۔ برابر، تمہارا صاحب، پہلے تو میں عظمت مصطفیٰ پہ کچھ دیر، بھئی یہ کیسے ممکن ہے علی کی بات ہو اور نبی کی نہ ہو؟ واہ واہ، واہ واہ، علی کی بات تو بعد از نبی ہے۔ بے شک بے شک، میرے اپنے چند شعر ہیں، میں ان کو اسی مرحلے پہ آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، ہر رستے میں دھوکہ ہے مگر علی کے رستے میں کوئی نہیں۔ ماشاء اللہ قبلہ، غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں۔ زکام کی وجہ سے میرا کان بند ہے، تم اس کو ذرا بہتر کرو تاکہ مجھے بھی لگے کہ آواز آ رہی ہے۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی اپنی توجہ بڑھائیں گے۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، کیا بات، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تو آپ سب ہیں مگر بو تو آپ سب ہیں مگر بو تو آپ کوئی نہیں۔ اور شعر عرض کیا تھا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ اور تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، یہ کیسے ممکن ہے میں مولا علی کی بات کروں اور ابو طالب کی بات کروں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی میں نہیں جانا چاہتا اس بحث میں کہ کن کے باپ کی بات نہیں ہوتی اور کس کے باپ کی بات ہوتی ہے۔ صدقہ ظاہر ہے خاندانی لوگوں کی تو بات ہوگی نا، واہ واہ، بے شک بے شک، جیو قبلہ جیو، جن کا خاندانی پس منظر ہو انہیں کی تو بات ہوگی۔ علی مولا وہ ہے جس کا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ ان کے دادا پورے مکے کا چاند ہے، ان کے بابا حرم الہی کا چاند ہے، اور ان کا چھوٹا بیٹا قمر بنی ہاشم ہے۔ واہ واہ، بے شک، اس گھر کا تو پس منظر بھی حسین ہے، پسین منظر بھی حسین ہے، اور سرے منظر بھی حسین ہے، اور نسلیں بھی ان کی مہدی تک حسین ہے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھ لیں ظہور کے لیے۔ عرض کیا تھا کہ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت ابو طالب کی بات کیسے نہ کروں، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا نہیں ہے مثل رسالت معاف کوئی،
اگر اس پوری کائنات میں نذیر مصطفیٰ کوئی ہے، مسیل مصطفیٰ کوئی ہے اور مسیل مصطفیٰ کوئی ہے تو وہ حضرت امیر المومنین کے ساتھ۔ اب ذرا قرآن کی آیت کی تفسیر سنیے۔ اللہ کہہ رہا ہے وما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا صاحب تمہارا اچھا اللہ نے ہمارے رسول کو ہمارا صاحب بنایا۔ بھائی اس فیکٹری کا صاحب کون ہے؟ اس گھر کا صاحب کون ہے؟ محفل کا صاحب کون ہے؟ اس زمین کا صاحب کون ہے؟ اللہ نے پوری کائنات کا صاحب رسول کو بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب محترم سہیل رضا صاحب، وہ جو صاحب ہم لکھتے ہیں نا کہ جس کی حاکمیت ہو، جس کو بڑا مانا جائے، جس کو بزرگ مانا جائے، جسے بڑا مانا جائے، اس کو لکھتے ہیں صاحب۔ صاحب ہے بھائی ہمارے، کون ہے؟ صاحب ہے ہمارے، یعنی اگر کسی ڈپارٹمنٹ کا بڑا ہو تو اسے کہتے ہیں ہمارے صاحب ہیں۔ اس پوری کائنات کے بڑے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وما ضل صاحبکم، اللہ نے یہاں رسول کو صاحب کہہ کر بات کی۔ وہ اور بات ہے کہ یہاں تفسیر کے اندر جائے گا کہ صاحب سے مراد تمہارے ساتھ بیٹھنے والا، صحبت میں رہنے والا صحابی مراد ہے، لیکن میں تو کسی کو دیکھ ہی نہیں رہا کہ جو نبی کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ بھائی بدن کا ساتھ بیٹھنا معیار کب ہے؟ وہ تو بہت ساری اونٹنیاں بھی ساتھ ہوتی تھی، بہت ساری سواریاں بھی ساتھ ہوتی تھی، حتیٰ ممبر بھی ساتھ ہوتا تھا۔ تو یہ صاحب ساتھ بیٹھنا مراد نہیں ہے، بلکہ صاحب سے مراد مالک، مار، مختار، حاکم۔ تمہارا جو مالک و مختار میں نے بنایا ہے، تمہارا جو حاکم بنایا ہے، وما ضل، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوا اور نہیں کبھی اس نے بھول کر کوئی بات کی، نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ گمراہ ہوا ہے۔ جو نہ بھولتا ہو، جو نہ گمراہ ہوتا ہو، اس کے بارے میں تمہیں تردد ہے کہ اس نے من کن تو مولا کیسے کہا ہے؟ بھائی جس نے کبھی بھول کر بات نہ کی ہو، جس کے ہاں سہو و نسیان نہ پایا جاتا ہو، جس کے ہاں کبھی گمراہی نہ پائی جاتی ہو، وہ جو بولتا ہو تو وہی بولتا ہو۔ تو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں جو صرف وہی کے مطابق بات کرتا ہے، اس نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا۔ اس نے یا تو بتایا کہ اللہ کیا ہے یا اس نے بتایا کہ علی کیا ہے۔ عزیزان گرامی، بحث اور آج کا عنوان بہت روشن ہے۔ ہم اور آپ جس کے نام پہ جمع ہیں، اس کے نام پہ ہمارا جمع ہونا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ ذرا سا اعلان تو کر کے دیکھیے فرشتے جمع ہوتے ہیں، ذرا سا اشتہار لگا کے دیکھیے جن و ملائکہ کی توجہ ہونے لگتی ہے۔ یہ میری آنکھیں کمزور ہیں جو مجھے ملائکہ نظر نہیں آ رہے، یہ میری آنکھیں کمزور ہیں جو مجھے جن نظر نہیں آ رہے، ورنہ یہ محفلیں اس وجہ سے بھی رونق پاتی ہیں کہ ان کے اندر کچھ غیبی اور کچھ مخفی اور کچھ غیر مرئی مخلوق بھی ہوتی ہے جو اس کی رونقوں میں اضافہ کرتی ہے۔ حتیٰ روایت کہتی ہے کہ جب علی اور اولاد علی، نبی اور اولاد نبی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو فرشتے آسمان پر اس مجمع کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان پہ چاند کو دیکھتے ہیں۔ میں روایات سنا رہا ہوں آپ کو، میں کوئی زور بیانی نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے جی، مجھے خطاب کرنا، مجلس پڑھنا آتی نہیں ہے، میں تو سیدھی باتیں کرنے کا۔ آسمان کے فرشتے زمین پہ آپ کے اور میرے اس مجمع کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان پہ چاند دیکھ رہے ہیں۔ اور حسن یہ ہے کہ آج 13ویں کا چاند ہے، 13ویں کا چاند ایک لمحہ بدلے گا تو 14ویں کا ہو جائے گا۔ اور جیسے آج زمین والے آسمان پہ علی کو دیکھ رہے ہیں، ایسے آسمان والے زمین پہ علی کے جشن کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اپنا مضمون آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ مضمون میرا یہ ہے کہ ساری زندگی سرکار نے جس کا ذکر، جس کی محبت کو پھیلایا، عام کیا، وہ مولا علی۔
نبی چاہتے یہ تھے کہ میرے علی کی بات ہو. کبھی نبی نے ایک لمحہ علی کے بغیر نہیں گزارا, اور اگر کبھی علی کو بھیج بھی دیا تو جب تک لوٹے نہیں ہیں ساری دعاؤں کا مرکز علی علی رہا. یا اللہ اللہم لا تمتنی الا ان یراہ علی, جب تک دیکھ نہ لے علی کو اس وقت تک مجھے موت نہ آئے. میں زندہ رہوں جب تک میرا علی واپس نہ آ جائے. اور جب مولا علی کے آنے کی خبر آئی تو آپ نے سارا کام چھوڑ دیا اور اس طرف بڑھے جہاں سے علی آ رہے تھے, اور گلے لگا کے فرمایا علی اس سفر میں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں تو نبی اور علی کا ساتھ ایسے دیکھتا ہوں جیسے وجود اور سائے کا ساتھ ہوتا ہے, بلکہ لفظ بہتر کروں جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں. جو ہمیشہ نبی کے ساتھ جڑا رہتا ہو وہ وجود مولا علی کا وجود. نہیں چاہا سرکار نے, حتیٰ اگر کسی نے آ کر مولا سب سے زیادہ رحمت للعالمین کو اگر کبھی تکلیف ہوتی تھی, غصہ آتا تھا, آپ کا جلال ایک مرتبہ اظہار پاتا تھا, آپ غضبناک ہوتے تھے, تو ان میں سے ایک مورد وہ تھا جب کوئی مولا علی کے بارے میں آ کے منفی بات کرتا. جب نبی کے سامنے مولا علی کے بارے میں کوئی منفی بات کرتا تھا کہ علی نے ایسا کر دیا, علی نے ایسا کہہ دیا, تو غصے میں آ کے فرماتے تھے کیا چاہتے ہو میرے علی سے, کیا چاہتے ہو میرے علی سے, انہ منی وانا منہ, وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. غصے کا اظہار فرماتے تھے کیوں کہتے ہو میرے علی کے بارے میں ایسا, تم علی کے بارے میں اگر کچھ کہہ رہے ہو گویا مجھے کچھ کہہ رہے ہو, وہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں. تو پہلی بات تو یہ کہ سرکار چاہتے ہی ہیں پوری امت سے کہ علی کی بات کریں. ایک جوان ایک جگہ مجھے ملا, کہنے لگا مولانا غدیر کے میدان میں 63 سال کی عمر گزرنے کے بعد سرکار نے آخری سال نبی کی زندگی کا رہ گیا تھا, 2 مہینے کے بعد سرکار کی رحلت ہونی تھی, آخری سال زندگی کے لمحات میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اگر نبی نے پہلے کہہ دیا ہوتا اور اس سے پہلے کہہ دیا ہوتا تو شاید امت کو آسانی ہو جاتی. میں نے مسکرا کے کہا, میں نے کہا تمہارا مطالعہ نہیں ہے, مجھے ذرا کوئی نبی کا دن تو بتاؤ جس میں انہوں نے علی علی نہ کہا. یہ جو اعلان کیا تھا سرکار نے, یہ جو غدیر میں اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا تھا علی اس کا مولا ہے. بھائی آپ نے توجہ نہیں کی. ترجمہ میں یہ نہیں کروں گا کہ میں جس کا من کنتو مولا, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. کنتو کا ترجمہ یا تو سب جگہ ہوں اور ہے کرو, یا تھا کروا. یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ جہاں آپ کی پسند کا ترجمہ ہو وہاں لفظ بدل دیا جائے. یہ کنتو کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, فاحببت ان نورہ, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, فخلقتو کا یا محمد, ہے محمد میں نے بنایا ہی. جی تمہارے آنے کے بعد میں چھپا ہوا نہیں رہا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین, میں نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. جب ہر جگہ کنتو کا ترجمہ تھا کرتے ہیں تو من کنتو مولا, یہاں بھی یہی ترجمہ کریں, میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے. مجھ پر اعتراض کرتے ہیں بعض تفسیری لوگ کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ مولا علی نبی مکرم کے علاوہ سرکار دو جہاں کے بعد, ابھی تو میں نے شعر سنایا بعد از خدا نبی, خدا کے بعد نبی, نبی کے بعد علی. ابھی تو میں نے آپ کو مصرع سنایا, نبی کے بعد علی کی بات ہم کر رہے ہیں, اور نبی کے بعد سے مراد نبی کے علاوہ. من بعد ذکر لقد كتبنا في الزبور من بعد ذکر, بے تحقیق ہم بات کا ترجمہ کر رہا ہوں. بات سے مراد زمانی بات نہیں ہے. بعد کا لفظ جو عربی میں آتا ہے, خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی, اس بات کو ذرا بعد بی بے عین دال کو ذرا ذہن میں رکھیے. میں اس بعد کے لفظ کا عربی قرآن کی زبان میں ان بچوں پہ واضح کروں کہ بعد کا مطلب بعد میں نہیں ہے, ترتیب میں نہیں کہ بعد میں, علاوہ کے معنی میں. بعد کا معنی یہ نہیں ہے کہ علاوہ, بعد کا معنی ترتیب میں آنے والا نہیں ہے, علاوہ کے معنی میں. مثلا میں اگر کہہ رہا ہوں کہ نبی کے بعد
یعنی میں کہہ رہا ہوں گویا نبی کے علاوہ. جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ مولا علی سب سے افضل ہے نبی کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے علاوہ. ورنہ اگر نبی کے بعد ترتیب میں لیں گے آپ، ترتیب زمانی میں لیں گے، تو صحابہ کرام کو سوچا جائے گا. صرف اور صرف نبی کے بعد جو لوگ ہیں ترتیب زمانی میں، انہیں سوچا جائے گا، یعنی صحابہ کرام. یعنی گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کے بعد سارے صحابہ کرام میں علی افضل ہے. میں تو اس سے بڑی بات کر رہا ہوں بھائی. نبی کے علاوہ جس میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ کا میرے اوپر حق ہے کہ آپ مجھ سے دلیل، کوئی عربی کی مثال مانگی ہے، کوئی قرآن سے دلیل مانگی ہے، آپ کا حق ہے. بسم اللہ. آپ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، کوئی علمی اگر بات ہو رہی ہے تو آپ کو حق ہے آپ کا کہ مجھ سے مانگیں. میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. بات کے معنی ترتیب زمانی کے نہیں ہے، زماناً بعد میں آنے والا نہیں ہے، علاوہ کے معنی ہے. اب دلیل دے رہا ہوں. سورہ مبارک ہے الانبیاء، آیت نمبر 5 ارشاد ہو رہا ہے، آیت نمبر 105 ارشاد ہو رہا ہے، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون. لقد كتبنا في الزبور، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے، من بعد الذکر. اب ذکر سے مراد تورات بھی ہے، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے. ہم نے قرآن کے بعد لکھ دیا زبور. زبور کیا قرآن کے بعد آیا؟ وہ تو پہلے آیا. زبور کیا تورات کے بعد آیا؟ زبور تو قرآن اور تورات سے پہلے. بھائی حضرت عیسیٰ کے اوپر تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، حضرت داؤد پر تورات نازل ہوئی، حضرت داؤد پہ زبور نازل ہوئی، حضرت موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پہ انجیل نازل ہوئی. تو زبور جو ہے وہ تورات کے بعد نہیں ہے، تورات سے پہلے. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے زبور میں تورات کے علاوہ تورات کے بعد لکھ دیا. بعد میں زمانی طور پہ تو نہیں آئی. بعد کے معنی علاوہ کے ہیں. ہم نے لقد كتبنا في الزبور، ہم نے زبور میں لکھ دیا من بعد ذکر. ذکر یعنی تورات اور قرآن کے علاوہ. تو بعد کے معنی ہے علاوہ کے. جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کے بعد علی ہے سب سے افضل، تو ہم کہتے ہیں نبی کے علاوہ ہے علی سب سے افضل. لہذا آدم سے افضل علی. تھکے نہیں، میں دلیل دوں گا. اگر یہاں دلیل کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر ہمیں قتل کر دو تو بہتر ہے. دلیل سے بات ہونی چاہیے. نبی مکرم کیا فرما رہے ہیں؟ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، آدم کو دیکھے کہ ان کا علم کیسا تھا. وَإِلَى نُوحَ فِي هَيْبَتِهِ، کوئی اگر چاہتا ہے نوح کو ان کی ہیبت میں دیکھے. وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَقِهِ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ابراہیم کی خلق کیسی تھی دیکھے. وَإِلَى عِيسَىٰ فِي عِبَادَتِهِ، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھے. فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ اکیلے علی کو دیکھ لے، سارے نبیوں کو دیکھنے کا سوال. سلامات. اس سے بلند اور بہتر سلوات. تمام نبیوں کو ایک جگہ دیکھنے کا ثواب علی کو دیکھنا ہے. تمہیں اگر یہ ہضم نہیں ہو رہا تو علی کا چہرہ وجہ اللہ، تمہیں یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تم علی کے چہرے کو وجہ اللہ نہیں مانو گے تو تم شاید مسلمان نہیں رہو. اس پوری کائنات میں جس کو عزتوں سے نوازا ہے وہ ہے علی. اللہ نے جسے عظمتوں سے نوازا ہے وہ علی. اگر جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دروازے سے جاتی تو کعبے میں آنا علی کی فضیلت ہے. اگر بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے دروازے سے اندر، اچھا اگر دروازے سے جاتی تو دنیا کہتی ابو طالب کی زوجہ نہ جاتی تو کون جاتا؟ چابی جو ان کے پاس تھی، چابی ہی ابو طالب کے پاس، بھائی انہی کی زوجہ تو جائیں گی وہاں. لیکن بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے دروازے سے نہیں گئی. یعنی شوہر کا اختیار استعمال میں نہیں آیا ہے.
क्या बात, वाह वाह, माशाअल्लाह। शोहर के इख्तियार के वो इस्तेमाल में नहीं लिया है, शोहर के इख्तियारात का फायदा नहीं उठाया है, दरवाजे से नहीं गई है, अल्लाह ने दीवार में दरवाजा बनाया है। सदका सैयद, वाह वाह। अगर बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबा के दरवाजे से जाती तो कहते अली की फजीलत है कि काबे में पैदा हुए हैं। नहीं, दीवार से गई है, काबे की फजीलत है कि अली वहाँ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद। माशाअल्लाह किबला। काबे की फजीलत है कि अली खाना काबा में आए। मरहबा मरहबा मरहबा। शरफुल मकान बिल मकीन, बेशक मकान की शराफत, इज्जत, एहतराम मकीन की वजह से होता है। बेशक उसमें रहने वाले की वजह से मकान की इज्जत बनती है। बेशक। जी, ये घर किसका है? ये घर मिसाल के तौर पे भाई आयतुल्लाह सिस्तानी का है। ये घर किसका है जी? आयतुल्लाह खामनाई का घर है। ये घर किसका है जी? अब जैसे इमाम बारगाह में ये किसका घर? इमाम हुसैन का घर। खाने काबा अल्लाह का घर। तो मकीन की वजह से मकान की फजीलत है। ऐसे कि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जब कुरान की आयत नाजिल हुई ना सूरह मुबारक नूर के अंदर, फी बुयूतिन अज़नल्लाह अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, उन घरों को तामीर करो, उन घरों की ताज़ीम करो जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह और उसका जिक्र। सुभान अल्लाह, सुभान वाह वाह। तो असहाब तशरीफ फरमा थे, कहा या रसूलल्लाह वो घर कौन से हैं? सूरह नूर की आयत, उन घरों की तामीर करो, ताज़ीम करो। मस्जिद नहीं बोला है अल्लाह ने। मुसलमान बड़ा समझदार है, वो कह देता कि इमाम बारगाह नहीं बनाओ, मस्जिद बनाओ। यहाँ अल्लाह ने बुयूत कहकर बैत कर कर बताया, जिन घरों में अल्लाह का जिक्र हो वो मस्जिद नहीं है, इमाम बारगाह भी हो सकता है। यानी जहाँ मस्जिद बनाने का हुक्म है वहाँ वो घर बनाने का भी हुक्म है जहाँ सुबह शाम अल्लाह का जिक्र होता हो। मरहबा मरहबा मरहबा। ये बच्चा पूछ सकता है ना कि इमाम बारगाह की दलील क्या है कुरान में? क्यों बनाते हैं भाई इमाम बारगाह? मस्जिद बनाने की तो दलील है, वमन यामुर मसाजिदल्लाह। कुरान में आयत है कि जो अल्लाह के घरों को, मस्जिदों को बनाते हैं वो है जो आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं वो घर बनाते हैं, मस्जिदों वो मस्जिदें बनाते हैं। तो मस्जिदें बनाने वालों के लिए तो कुरान में आयत है कि साहिबाने ईमान यानी अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वाले मस्जिदें बनाते हैं। लेकिन इमाम बारगाह बनाने पे दलील क्या है? समझ गए आप? भाई कम से कम जो इमाम बारगाह में बैठे वही हाँ हूँ बोल दे। इमाम बारगाह बनाने की क्या दलील है? इमाम बारगाह बनाने की एक आयत ये इरशाद हो रहा है, फी बुयूतिन, उन घरों को, अज़न अल्लाह, हुक्म इलाही है कि उन घरों को अंतुरफा, उन घरों को तामीर करो जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह का जिक्र होता है, उसकी तस्बीह होती है। जिन घरों में सुबह शाम उसका जिक्र हो, उसकी तस्बीह होती हो। जाकिर जब कसरत से जिक्र करे तो वो खुद जिक्र हो जाता है। अभी मेरी जबान जाकिर है, अभी आपके कान जाकिर हैं। इस वक्त महफिल में मेरी जबान जाकिर है, आपके कान जाकिर हैं। कोई ऐसा बैठा होगा, बहुत से तो नहीं होते, ऐसे कम लोग होते हैं, कुछ लोगों को आप जानते होंगे जिनका पूरा वजूद जाकिर है। उनका सिर्फ कान, उनकी सिर्फ जबान जाकिर नहीं होती, उनका पूरा वजूद जाकिर होता है। मैंने कुछ दिन मैं रूममेट रहा अपने एक साथी, एक क्लास फेलो के साथ। इत्तफाकन वो कमरों की हमारे इंतजामिया वो कर रही थी तब्दीलियां के जी तालिब इल्म तब्दील होंगे इस कमरे में, फला चला जाए इसमें, तो कुछ दिन के लिए। तो फिर हमने बाद में इसरार किया कि मुझे यहीं रहने दिया जाए। मेरा एक दोस्त था, वो शायद 7 साल की उम्र से नमाज शब पढ़ा था। अल्लाह अल्लाह। और जिस वक्त मेरी उससे मुलाकात हुई तो मेरी तो उम्र उस वक्त में शायद 16-17 साल की थी, 17-18 साल की थी, और उनकी उम्र थी 25-28 साल की, 25-26-27 ऐसे ये उम्र थी। और वो मुद्दतों से नमाज शब के पाबंद थे और कसरत से वो तस्बीह पढ़ते थे, दुरूद की। तो मेरे एक दफा की तो बात नहीं, मैं तो उस कमरे में उनके साथ रहा, यानी महीनों और सालों की बात है। वो जब सो जाता था ना, वो सो जाता था, सोते हुए सलवात पढ़ता था। क्या बात, क्या बात। यानी मुसलसल उसकी जबान चलती रहती थी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद,
اللهم صل اور میں جب اٹھتا تھا میں نے کہا بھائی تم نے کتنی سے کہا مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے سلوات پڑھی۔ اللہ یعنی اتنا علی علی ارادے سے کرو کہ علی غیر ارادی ہو جائے، واہ 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 واہ، اتنا ذکر اللہ رسول اور اہل بیت کا کیا جائے کہ پھر خود وجود ذاکر بن جائے۔ تو اس سوتے میں سلوات پڑھتا، پوری رات سلوات پڑھتا تھا سوتے، 6 گھنٹے کی نیند، 8 گھنٹے کی نیند، 3 گھنٹے کی نیند، وہ سلوات پڑھتے۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ سلوات پڑھے ذرا محمد وعلى اس سے بلند سلوات۔ تو ایسا ممکن ہے، وہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر صبح شام ہو، ویسے امام بارگاہ میں شاہ صاحب کا کوئی سیاسی میٹنگ ہوتی ہے کیا؟ میں ادھر دیکھ کے بول رہا ہوں، ادھر نہیں دیکھ رہا بھائی، یہاں کوئی سیاسی میٹنگ تو نہیں ہوتی نا، یہاں تو صرف ایک ہی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کا عنوان ایجنڈا حسین ہوتا ہے۔ امام حسین کے ذکر کے علاوہ امام بارگاہ میں کوئی اور بات ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ اور حسین اللہ کا وہ ذاکر ہے جس کی وجہ سے مسجد آباد ہے، جس کی وجہ سے آج آذانیں گونج رہی ہیں۔ وہ ایسا ذاکر الہی بنا کہ جس کا وجود ذاکر ہو گیا، بے شک جس کا نام لینے والا اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا دنیا میں کوئی جو اللہ کو نہ مانتا ہو اور حسین کو مانتا ہو، اور حسین کو ماننے والا اللہ کو مانتا ہے۔ یعنی سب سے بڑی دلیل اللہ کے وجود پہ امام حسین۔ یہ جملہ میرا نہیں، علامہ لقن صاحب کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ ہے پر انگنت دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے، یہ دلیل اللہ ہے، یہ دلیل، مگر سب سے بڑی دلیل کہ اللہ ہے یہ ہے کہ حسین کربلا میں مطمئن تھے، جس کے پیچھے کوئی نہیں ہونا وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ۔ امام بارگاہوں کی تعمیر، اہل بیت کے گھروں کی تعمیر، فی بیوت نذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ صبح شام جہاں اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح ہوتی ہے ان گھروں کو تعمیر کرو۔ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعمیر کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں، اس لیے کہ انبیاء نبی معصوم ہے، نبی کے ہاں ذکر الہی کے علاوہ کچھ اور ہونا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہونی وہاں، تو انبیاء کے گھر ہیں جہاں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ آیت آئی، سرکار نے تفسیر بتا دی، مثال بتا دی کہ انبیاء کے گھر ہیں جن میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بات پوری ہو گئی تھی۔ عجیب اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے کہ خود حضرت ابوبکر نے سوال کر لیا یا رسول اللہ ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔ بھائی خود حضرت ابوبکر نے سوال کر لیا، عجیب اتفاق ہے۔ بات ہو گئی تھی، نبی نے بتا دیا تھا کہ انبیاء کے گھر ہیں جن میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مگر خود حضرت ابوبکر برابر سے بیٹھ کے کہتے ہیں یہ والا مکان علی و بطول کے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہ مکان ان گھروں میں سے ہے۔ اب نبی کا جواب سنیں، نبی نے بے ساختہ، ان کا سوال مکمل ہوئے ایک لمحہ نہیں گزرا تھا کہ بے ساختہ فرمایا، بلا فاصلہ فرمایا، بلا فصل فرمایا۔ میرے مولا نبی نے بلا فصل فرمایا، نعم من افاضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ صلوات پڑھے محمد لہذا وما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا رسول نہ گمراہ ہوا نہ وہ بھولتا ہے، اس نے جو کچھ کہا ہے وہ حق کہا ہے اور سچ کہا ہے۔ میرے بھیجے ہوئے رسول کو جو کچھ تم سنو اسے مان لو۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو۔
नाहुकुमान हो फंतहू, मेरा रसूल जिससे रोके रुक जाओ, जो रसूल दे वो ले लो, जो रसूल रोके उससे रुक जाओ। नबी ने अली की मोहब्बत दी और बुग़्ज़ से रोका। खबरदार खबरदार अली का बुग़्ज़ न रखना। फरमाया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। थक रहे हैं आप मेरी बातों से। वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा जिसके दिल में बाल बराबर भी अली से बुग़्ज़ होगा। ये महफिल सजाई इसलिए जा रही है कि अगर ये बीमारी आ गई है तो वैक्सीनेशन हो जाए। जी मुमकिन है कहीं कोई बैक्टीरिया आ गया हो। तो मेरे अजीज, मेरे भाई, महफिल सजाने वाले दोस्त, आप शिरकत करने वाले अहबाब, पढ़ने वाले ज़ाकिरीन, हमारा काम यह है कि हम कुछ देर के लिए उस सेंटर में आ जाएं जो शिफाखाना है। ये जिक्र हमें बीमारियों से बचाने का जरिया है। दुनिया में कोई आब हयात पी कर नहीं आया। मुझे यकीन है और मेरा यकीन आपकी दुआ से और बढ़ेगा, और मैं आपको यकीन की दावत देता हूँ कि यहाँ आंख बंद होगी तो पहली ज़ियारत अली की होगी। और जो अली का चाहने वाला होगा वो अली को देख के नारा हैदरी लगाएगा। सलवात मौला की जात पर। मेरा दिल कर रहा है एक जुमला जरूर कहूँ। जो अली का चाहने वाला होगा अली मौला को देख के नारा लगाएगा, और जिसके दिल में बाल बराबर भी अली से बुग़्ज़ होगा वो दाएं बाएं देखेगा मगर रास्ता नहीं मिलेगा। हमारे बोलने बैठने को इबादत शुमार फरमा। जश्न को हमारी जानिब से मोहब्बत का इजहार, मवद्दत का इजहार, मौला की खुशनूदी का सबब करार फरमा। इस पूरे शहर पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल, आने वाले सुन्नी शियों को मौला की मोहब्बत से सरफराज फरमा। जितनी मोहब्बत है उसमें और इजाफा फरमा, जितना लगाव है, जितना प्यार है उसमें और शिद्दत अता फरमा। हमें मौला का दीवाना बना दे। मौला के सदक़े में हमें रिज़्क़ में इजाफा फरमा। औलाद को साले और नेक बना, मुस्तक़बिल को बेहतरी अता फरमा। बच्चों की तबीयत के लिए खास तौर पर, और जो मेरे अजीज यहाँ तशरीफ फरमाए, खास हाजात मौला अली की बारगाह में अल्लाह कबूल करेगा अली के दरवाजे से।